تیرے لیے ہی شکرانہ ہے۔ ایک تو یہ حمد ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ایک حمد وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے انحسانات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود، اللہ کی ذات گرامی جو ہے وہ اس قدر باکمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے الفاظ بے ساختہ طور پر زبان سے نکلتے۔ اللہ کی ذات گرامی، چاہے وہ کسی پر اللہ کی کوئی نعمت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ اگر کسی پر احسان نہ بھی کرتا، تو خود اللہ کی ذات گرامی اس قدر اعلیٰ و ارفع ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مقدس ہے، اس قدر اللہ کی ذات گرامی باکمال ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تعریفوں کا مستحق ہے، تمام کی تمام تعریفیں اسی کے لائق۔ تو یہ ہے ان الحمد للہ کا معنی، کہ ان الحمد للہ نحمدہ، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا نحمدہ ونستعینہ، یہ دوسری بات اس خطبہ حاجت میں، نستعینہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی مستعان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم گرامی المستعان، جو قرآن مجید کے اندر دو جگہ پہ، دو مقامات پہ ذکر کیا گیا ہے۔ المستعان کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنے والا، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، جو مدد کرنے والا ہے وہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جب مدد کرنے والا اکیلا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور جس سے مدد طلب کی جائے وہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ حاجت میں یہ ارشاد فرماتے تھے کہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد کے طلبگار ہیں۔ اور نماز کی ہر رکعت میں آپ جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ اسی بات کے اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، اذا استعنت، جب بھی آپ مدد طلب کرنا چاہیں تو اکیلے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو۔ اور فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اس بات پر یقین کر لو کہ اگر پوری امت مل کر کے آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے، إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، ہاں وہی نفع آپ تک پہنچے گا جو اللہ نے آپ کی قسمت میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اس بات پر بھی یقین کر لو کہ اگر ساری امت مل کر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہاں آپ کا وہی نقصان ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ جب یہ نفع نقصان اکیلے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، نفع نقصان پہنچانے کے اختیار اکیلے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو پھر مدد کا سوال بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ نحمدہ ونستعینہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ رب العزت کس قدر عظیم ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے لیکن اللہ کسی سے مدد لیتا نہیں۔ اللہ مدد کرتا تو ہے، تمام مخلوقات کی، پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، حتیٰ کہ کافروں کی بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ لیکن اور کافر، جب آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ کافر جب مشرکین مکہ کی جو کشتی ہے جب وہ سمندر کے بھنور میں پھنستی تھی تو پھر وہ اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعا قبول کر کے ان کی کشتی کو پار لگا دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں کی بھی سنتا ہے، کافروں کی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مدد خود کرتا ہے لیکن اللہ کسی سے مدد لیتا نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے جو پیر ہیں، بڑے بڑے جو اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے مدد لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کے امور کو چلانے میں ان سے مدد لیتا ہے، کائنات کے امور کی تدبیر کرنے میں ان سے مدد لیتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی تہمت ہے اللہ رب العزت پر۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، الغنی ہے، الحمید ہے اور اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔
اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا، اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلاؤ اور پکارو ان لوگوں کو جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، یہ تو ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ جن کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، کوئی داتا ہو، کوئی غوث ہو، کوئی دستگیر ہو، کوئی کچھ ہو، ان سب کو پکار کے دیکھ لو، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، وما لهم فيهما من شرك، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے، یعنی یہ کوئی اللہ کے وزیر نہیں، اللہ کے شریک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ان کا بھی کچھ حصہ ہوتا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، ان الفاظ کو ذرا غور کریں، وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اللہ تعالیٰ کے کوئی مددگار نہیں ہے ان لوگوں میں سے، کن لوگوں میں سے؟ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جن کو تم نے داتا بنا رکھا ہے، جن کو تم نے غوث بنا رکھا ہے، جن کو تم نے دستگیر بنا رکھا ہے، جن کو تم نے غریب نواز کا نام دے رکھا ہے، ما لہ منہم من ظہیر، اللہ تعالیٰ کا ان میں سے کوئی مددگار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ضرور ہے، مومنوں کو بھی کرتا ہے، فاسقوں فاجروں کی بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی سے مدد لیتا نہیں ہے۔ ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، ہمارا رب جو رحمان ہے وہی اکیلا ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، وہ مدد اس سے مدد طلب کی جاتی ہے تو وہ مدد کرتا ہے، لیکن وہ کسی سے مدد لیتا نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر حال میں مطلوب ہے اور ہر کام میں مطلوب ہے، حتیٰ کہ آپ کوئی بھی نیکی کا کام آپ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ یہ نماز جمعہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی عمل خیر آپ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد فرما، کس بات پر؟ علی ذکرک، اپنے ذکر کرنے پر، و شکرک، اور اپنا شکر ادا کرنے پر، و حسن عبادتک، اور اپنی عبادت کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے پر اللہ تو میری مدد ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر اور حسن عبادت، یہ تینوں چیزیں انسان نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم اعنی ولا تعن علی، کہ اللہ میری مدد فرما لیکن میرے اوپر کسی میرے دشمن کی مدد نہ فرما۔ تو یہ ساری جو دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو میں نے احادیث پڑھی ہیں، ان سب کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے جس سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مدد کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے، تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ ہم تجھ سے ہی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ انسان گنہگار ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے، بحیثیت انسان، بحیثیت بشر انسان غلطیوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، انسان میں بہت ساری کمیاں کوتاہیاں موجود ہیں، تو ان کمیوں کوتاہیوں پر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ان گناہوں پر، ان کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ فإنی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرۃ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں، فی اليوم 100 مرۃ، ایک دن میں 100 مرتبہ۔ اور یہ کون سی شخصیت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے، برائیوں سے معصوم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح باقی انبیاء کرام معصوم تھے گناہوں سے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے اصل میں دلیل ہے کہ ہم جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں،
सर से लेकर पांव तक हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, तो हमें अल्लाह ताला से माफी तलब करनी चाहिए, इसलिए कि ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, गुनाहों को माफ करने वाला कोई नहीं सिवाय अल्लाह ताला। क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ कर देने वाला है और वो बड़ा ही माफ करने वाला है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी में से एक जो इस्म है, अल्लाह ताला का नाम है अल गफूर, ये कुरान मजीद में 91 मरतबा जिक्र किया गया है। अल गफूर 91 मरतबा जिक्र किया गया है। और अल गफूर का माना क्या है? निहायत माफ करने वाला। इसमें अल गफूर का जो लफ्ज है इसमें मुबालगा पाया जाता है। इसका माना सिर्फ ये नहीं कि माफ करने वाला नहीं, बल्कि बहुत ही माफ करने वाला है। और बल्कि अल्लाह ताला ने इसके अलावा एक और लफ्ज कुरान मजीद के अंदर कई मरतबा इस्तेमाल फरमाया अपने बारे में, वो है गफ्फार। गफ्फार जो है इसका माना भी यही है, बहुत ज्यादा माफ करने वाला। और ये कुरान मजीद के अंदर 5 मरतबा जिक्र किया गया है। तो ये अल्लाह ताला का इसमें गिरामी अल गफूर, अल गफ्फार। और इसी तरह एक और लफ्ज गाफिर, गाफिरिज़्ज़ंबि व क़ाबिलित्तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़ित्तौल, गाफिर का लफ्ज भी 1 मरतबा कुरान में जिक्र किया गया है। ये सारे अल्लाह के अस्माए गिरामी है। इनसे साबित होता है कि अल्लाह ताला से, अल्लाह की रहमत से इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद लगाते हुए अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करनी चाहिए। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे हाजत में ये इरशाद फरमाते थे कि इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु, हम अल्लाह ताला से ही अपने गुनाहों पर माफ़ी की तलबगार हैं। और ये भी मालूम होना चाहिए कि जो लफ्ज़ मग़फ़िरत है, मग़फ़िरत के अंदर 2 चीज़ें शामिल